اسلامی دنیا پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تبلیغ کے اثرات۔ غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے تبلیغی اثرات پوری دنیا اسلام پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے تجدیدی کارنامے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنے کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت بخشی کہ دنیا اسلام میں آپ شیخ الشیوخ اور پیران پیر کے معزز القاب سے یاد کیے گئے۔ اپنے فرزند گرامی کو وصیت کرتے ہوئے آپ نے جو کچھ بیان فرمایا فتوح الغیب میں موجود ہے کہ آپ کے انداز تبلیغ اور طریقے تربیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ فتوح الغیب میں آپ نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو، ظاہر شریعت کی پابندی کرو، سینہ کو پاک، نفس کو کشادہ اور چہرہ تر و تازہ رکھو، جو چیز عطا کرنے کے قابل ہو سو اسے عطا کرتے رہو، ایذا رسانی سے باز رہو، تکالیف پر صبر کرو، بزرگوں کی عزت و احترام کا خیال رکھو، برابر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور کم عمر والوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے پیش آؤ، احباب سے جھگڑا نہ کرو، قربانی و ایثار کا جذبہ اپناؤ، مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی سے بچو۔ فقر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی جیسی ہستی یعنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ رہو۔ فتوح الغیب اور الفتح الربانی کا ایک ایک لفظ کتاب و سنت پر عمل کی دعوت ہے۔ ان کتابوں میں تعلق باللہ، رضا الہی اور دنیا کی بے ثباتی کے مضامین کو اس خوبصورتی سے لایا گیا جس سے انسان کے دل میں خود بخود عمل کا جذبہ ابھرتا ہے۔ آپ کے دور مبارک میں یوں تو تمام مشائخ صوفیاء کتاب و سنت کی پیروی اور اتباع کا درس دے رہے تھے، مگر شہنشاہ بغداد حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بالکل منفرد انداز سے کتاب و سنت کی حاکمیت، شریعت کی بالادستی اور تمام معاملات میں رضا الہی کے حصول کا نعرہ مستانہ بلند کیا تھا۔ آپ نے فلسفیانہ مباحث، منطقی طرز استدلال اور عقلی موشگافیوں کے برعکس قرآن کا سادہ، فطری اور دل نشین طریقہ اختیار کیا۔ یونانی علوم کی بھرمار کلامی بحثوں میں الجھے ہوئے معاشرے کے لیے یہ آواز پیغام رحمت ثابت ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے لوگ اس دلکش اور زندگی بخش دعوت کے لیے بے قرار تھے۔ صوفیاء کی تزکیہ نفس اور صفائے باطن کی تحریک بلا شبہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کے طور طریق اور انداز میں خاصی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں، بالخصوص ہندوستان، عراق اور ایران میں ضرورتاً، مصلحتاً یا پھر غیر شعوری طور پر تحریک وہاں کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی اثرات سے متاثر ہوئی تھی۔ اندیشہ تھا کہ اگر یہ تحریک اسی طرح چلتی رہی تو شاید بالکل ہی پٹڑی سے اتر جاتی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے حالات، گرد و پیش، مسالے اور ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی شدت اور سختی کے ساتھ دوبارہ قرار دینے کا بلند آہنگ نعرہ لگایا۔ یہی وہ برزخ اور قدر مشترک ہے جس پر ملت اسلامیہ کے تمام طبقوں سے کو آسانی سے لایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ عملاً یہی ہوا کہ ظاہر بین علماء، متشدد فقہا اور صوفیاء مشائخ میں جو خلیج اور دیوار بڑھ چلی تھی، حضرت سیدنا غوث اعظم گیلانی رضی اللہ عنہ سے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح ملت اسلامیہ پھر سے ایک پلیٹ فارم اور نقطۂ اتحاد پر جمع ہو گئی۔ آپ کی آواز کو ہر جماعت اور ہر طبقے نے اپنے دل کی آواز سمجھا۔
اگر اجمی ممالک میں دوسرے سلاسل کے بعض بزرگوں نے بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان کو گوارا کرنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بعض غیر اولا طریقوں کی اجازت دے دی تھی، جو تبلیغ اسلام ایسے معتمم بشان مقصد کے مقابلے میں بہت معمولی اور حقیر بات تھی، اور اس میں وہ حضرات پوری طرح مخلص اور حق بجانب تھے، تو دوسری طرف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے خلفاء ان ممالک کے چپے چپے میں پھیل گئے، اور انہوں نے جگہ جگہ سلسلہ قادریہ کی خانقاہیں قائم کر کے کتاب و سنت، اتباع شریعت، ذکر و فکر اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی پوری آراستگی کا وہ غلبہ برپا کر دیا جس نے دنیا کی توجہ اپنی طرف پھیر لی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تصوف کی تحریک اتنی جامع ہے کہ ہر دور میں اس نے اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی تلافی بھی خود کی ہے، اور یہ عمل ساتھ ساتھ جاری رہا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں، ارشاد و تلقین کا جو ہنگامہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے برپا کیا، وہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے افغانستان اور اس کے قرب و جوار میں ایک زبردست دینی انقلاب آیا، اور ہزاروں آدمیوں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ ہستی سید السادات سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے عہد کے مجدد دین حق تھے، اور امت مسلمہ کو حیات نو اور ولولہ تازہ عطا کرنے والی اسلامی شخصیات میں ایک منفرد مقام کے مالک ہیں۔ آپ نے گرتے ہوئے زوال پذیر معاشرے کو نئی زندگی دی، ایک مردہ قوم کے دلوں میں اپنے جذبہ ایمان کامل، پرجوش خطابت، مومنانہ اور مؤثر اسلوب اصلاح سے ایک نئی روح پھونک دی۔ یوں ایک زوال پذیر اور فنا کی طرف مائل ایک معاشرہ ایک بار پھر از سر نو اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے قابل ہو گیا، اور ایسے اہل علم و دانش، مبلغین اور صاحب اصلاح اور قائدین کو جنم دیا جن کا تاریخی بلکہ تاریخ ساز کردار اسلامی تاریخ کی زینت ہے۔